قمر دلشاد صاحب، سنی اتحاد کونسل میں تحریک انصاف کے جو آزاد اراکین شامل ہوئے ہیں، کیا اس کے بعد مخصوص نشستیں مل پائیں گی یا پھر یہ خطرہ رہے گا کہ انہیں مخصوص نشستیں نہ ملیں؟ بالکل، الیکشن ایکٹ جو ہے اس کی سیکشن 104 سب سیکشن 2, 3, 4 اور اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 224 یہ سارے اکٹھے ملا کر اگر پڑھا جائے تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے اپنے ان کی تمام غیر قومی اسمبلی میں بھی نمایاں نشستیں حاصل کر رہی، کوئی 89 کے قریب ہیں، صوبائی اسمبلی پنجاب میں 109 ہے، صوبہ خیر پختونخوا میں 95 ہے، سندھ میں 9, 10, 11 ہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے تو الیکشن کمیشن پاکستان زمینی حقائق کے مطابق اور پورے حالات کے جو چل رہے ہیں پاکستان کے اندر وہ اپنے ثوابدیدی اختیارات استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ ان کے پاس ثوابدیدی اختیارات موجود ہیں کہ وہ یہ بتائیے گا کنور صاحب کہ کیا یہ نشستیں خالی چھوڑ دی جائیں گی اگر فرض کیا یہ سنی اتحاد یا عرف پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی عرف سنی اتحاد کو نہیں ملتی، تو کیا یہ نشستیں خالی چھوڑ دی جائیں گی یا باقی پارٹیوں میں بانٹ دی جائیں گی؟ نہیں، اگر ان کا دو طریقے ہو سکتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا یہ بھی ایک راستہ ہو سکتا ہے کہ جو انہوں نے جو پرائرٹی لسٹ جمع کرائی ہے اس کو فی الحال فار دی ٹائم بینگ پینڈنگ میں رکھیں، اور جو باقی سیٹیں جو اس کا چل رہا ہے کوٹا 4.5 کے حساب سے وہ باقی پارٹیوں کو تقسیم کر دیں، ان کا فی الحال ریزرو رکھیں۔ کنور صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر آپ آج الیکشن کمیشن کے سیکٹری ہوتے اور 266 لوگ آزاد منتخب ہو کے آ جاتے، یا اکثریت ان لوگوں کی ہوتی وہ 100 یعنی 200 لوگ وہ منتخب ہوتے اور 66 لوگ شاید پارٹیوں کے منتخب ہو کے آ جاتے، تو پھر کیا صورتحال، آپ کیا مشورہ دیتے، پھر کیا صورتحال پیدا ہوتی؟ ہم تو ان کو مشورہ یہی دیتے کہ آپ اپنے جو آپ کے پاس جو ثوابدیدی اختیارات ہیں آپ اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے ان کو آپ راستہ دے دیں، ان کو صوبائی کو نشستیں دے دیں۔ ٹھیک ہے کہ انہوں نے اس وقت کے حالات کے مطابق جمع نہیں کروائے، لیکن جب حالات بدل گئے ہیں اور اتنی بڑی میجارٹی میں آ گئے ہیں تو ان کو نشستیں دینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن الیکشن کمیشن مجبور ہے، وہ سیکشن 104 میں باقاعدہ ان پر ایسی پابندی لگا دی جو اپنے الیکشن ایکٹ کے اندر جس کے تحت یہ مجبور ہو گیا الیکشن پاکستان کے 104 کے مطابق کریں تو ان کو استحقاق نہیں بنتا۔ لیکن اگر ماضی کی کوئی روایت ان کے پاس موجود ہے، ایک سب سے بڑی بات ہے جس پر بڑا تفصیل تو نہیں کرنا چاہیے لیکن غور و خوض کرنا چاہیے کہ ماضی میں 2018 میں جو بلوچستان راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ ماضی میں تو یہ روایت بھی نہیں تھی کہ کسی پارٹی سے اس کا نشان لے لیا جائے، ماضی میں یہ روایت بھی نہیں تھی کہ اس پارٹی کے کینڈیڈیٹ جائیں اور کسی دوسری پارٹی کا نشان جمع کرانے کی کوشش کریں تو وہ بھی قبول نہ کیا جائے، یہ تو ماضی کی روایتیں یہ بھی نہیں تھیں، تو کیا اب یہ ماضی کی روایت کی تلاش کرے گا الیکشن کمیشن یا راستہ نکالے گا؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو جو دستور ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تمام لوگ انڈیپینڈنٹ منتخب ہو کے آ جائیں، یا کوئی نئی روایت قائم کرے گا الیکشن کمیشن؟ نہیں، نئی روایت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انہوں نے الیکشن کمیشن پاکستان نے کہ ان کی درخواست کو منظور نہ کیا، ان کی خطاب کو منظور نہ کیا تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن دے کر ممکن ان کو ریلیز کر جائے۔ اچھا یہ بھی بتا دیں کنور دلشاد صاحب، مخصوص نشستیں جو ہوتی ہیں یہ الاٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ الیکشن کمیشن کا تھوڑا ابہام پایا جاتا ہے، 3.5 ہے یا 4.5 ہے اس کا فارمولا جو ہے؟ اس میں تو بڑا آسان طریقہ، دیکھو پنجاب جو ہے قومی اسمبلی کی نشستیں 60 ہیں، ہر صوبے میں قومی اسمبلی کی نشستیں متعین کی، اس کو حساب سے تقسیم کیا جاتا ہے، یہ پوائنٹ بنتا ہے 4.5 پر بنتا ہے، یہ فارمولا ہے ان کا 4.5۔ اگر اگر انصاف کو نہیں ملتی ہے ریزرو سیٹیں تو پھر یہ نیچے چلا جائے گا، تو یہ 4 پہ چلا جائے گا باقی پارٹی میں اگر تقسیم کرنا ہوا تو۔ لیکن بہرحال ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جیسے صورتحال پیدا ہو رہی ہے تو ممکن ہے ابھی ہمیں اس پہ ابہام تو ہے، سیکشن 104 میں بھی ہے اور آرٹیکل 224 میں نہیں ہے، لیکن سیکشن 104 میں باقاعدہ ابہام بھی ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ باقاعدہ اگر بعد میں سائن چاہیں تو ایگزاسٹ ہو جائے سیٹیں تو آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال الیکشن پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے اور اس پہ ہمیں دو رائے تو نہیں دے سکتے، لیکن اصولی طور پر الیکشن پاکستان کے ثوابدیدی اختیارات ہے
तो कोई रपटनी अच्छा कमर दिलशाद साहब, पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही तो नहीं है बहरहाल, वो लोग दोबारा से इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी कराने जा रहे हैं। क्या दोबारा से कोई एतराज़ात आ सकते हैं? आप क्या समझते हैं? और अगर इंतखाबात पर कोई एतराज़ नहीं आता इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो फिर क्या सूरत हाल होगी? देखो जी, आपका इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में इन्होंने एक ऐसी शख्सियत को सामने लेके आ गए हैं जिनका नाम है सैयद अली जफर, उनको ये चेयरमैन लगा रहे हैं। वो बड़ी अहम शख्स हैं, वो तमाम अदलिया को भी बहुत उनको लाइक करती है, इलेक्शन कमीशन भी उनको लाइक करता है, तमाम इदारे उनको लाइक करते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर किसी ने एतराज इलेक्शन को जवाबी कराया तो मुस्तरद हो जाएगा और इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन मंजूर हो जाएगा। यानी पीटीआई के लिए कुछ अच्छी खबर आ सकती है। नहीं, नजर आ जाएगा इनका पार्टी का, तो शख्सियात के ऊपर ही बनती है बात, हर मामला शख्सियात के ऊपर ही होता है। अब ज़ाहिर है अली जफर को लगा रहे हैं चेयरमैन, उसका बड़ा अच्छा असर पड़ेगा हर जगह पर। वो बड़े संजीदा सियासतदान है, तमाम सियासतदान को लाइक भी करते हैं। तो इस लिहाज से नजर यही आ रहा है कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन में किसी ने एतराज भी किया तो अब इलेक्शन कमीशन उसको मुस्तरद कर देगा। अकबर एस बाबर साहब कह रहे हैं कि वो चैलेंज करेंगे इस कार्रवाई को, अगर इंट्रा पार्टी चैलेंज करें। चैलेंज तो हर आदमी का, हर शहरी का, हर उनका जो पार्टी के मेंबर करें। जब आप इलेक्शन कमीशन में भी तो जमीनी हक़ाइक़ देखने पड़ेगा ना। अगर आप चैलेंज करेंगे तो ग्राउंड रियलिटी को देखते हैं वो कैसे चैलेंज करते हैं। उनका एतराज इस पर ये है कमर दिलशाद साहब, उनका एतराज ये है कि कलअदम चूंकि क़यादत हो चुकी है पीटीआई की, और कलअदम क़यादत जो है वो पीटीआई के वसाइल इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो इस पर इलेक्शन कमीशन भी कोई एतराज कर सकता है? सब बातें हवाई बातें होती हैं। ये कौन सा कानून है? पहले कौन सी हवाई नहीं थी? अपने दस्तूर में पार्टी तय करे, पहले भी तो हवा में ही थे ना ये सब कुछ। हाँ नहीं, इसी पे क्या एतराज हो सकता है? ये जो आटा गूंदते में क्यों हिलते हैं, ये कोई सवाल है कोई? अच्छा, सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल ही आपकी खिदमत में बेलाग तबसरे और गैर जानिबदार तज्जिए लेकर आता है।